اگر ہماری کوئی خاص پروگرام چلتا ہو، چاہے وہ ہماری شادی بیاہ اور گھر کے کام کاج ہو، یا اس کے علاوہ ہمارے خاص طور پر اسلام کی دینی مجلس اور دینی اجتماع ہوا ہو، تو یہاں پر غیر مسلمین کا آنا، یہاں پر ان کو بلانا کس طرح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی دینکم ولم یخرجوکم من دیارکم۔ محترم سامعین اکرام، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا تو اس میں کئی الگ الگ فرقے والے، مذاہب والے، بستی والے، ملک والے، اب الگ الگ ذات والے اور قبیلے والے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مذہب، جو طریقہ قابل قبول ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، الگ الگ مذاہب والے پائے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود نصیحتیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ ہم کو دین سے نہیں روکتے، دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے اور مسلمان سمجھ کر گھر سے نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کسی چیز سے نہیں روکتا ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ معاملہ رکھا جائے گا۔ تو غیر مسلمین کے ساتھ سلوک کرنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا، خاص طور پر ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک اہم چیز ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے آزو بازو میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے تو کئی ایسے نوکری اور گورنمنٹ کے امپلائرز ہیں جو مکمل یہی لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سیاستدان یہی ہیں، کام ان سے پڑتا ہے، اور تجارت کے غرض سے چاہے وہ چھوٹے چھوٹے دکان سے لے کر بہت بڑے بڑے بزنس تک کئی غیر مسلمین ہیں، ان سے ہم کو ضرورت پڑتی ہے۔ گھر کے جو بھی کام کاج ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے کام سے لے کر بڑے سے کام تک، جو بھی ضروریات گھر کے اندر کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کرنٹ الیکٹرک کا کام ہو، چاہے وہ گھر کی تعمیر کا کام ہو، شادی بیاہ کے جو کچھ بھی چیزیں ہیں، اور دوسرے جو بھی چیزیں ہیں باہر دکان کے اگر ہم بات کریں تو ہر جگہ پر ہمارا معاملہ غیر مسلمین کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح غیر مسلمین کے آداب بھی اسلام سکھاتا ہے، ان کے ساتھ سلام خیریت اور ان کے ساتھ ہمارا معاملہ اور کہاں تک ان کی دوستی ہونی چاہیے۔ اس طرح کا سوال بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر ہماری کوئی خاص پروگرام چلتا ہو، چاہے وہ ہماری شادی بیاہ اور گھر کے کام کاج ہو، یا اس کے علاوہ ہمارے خاص طور پر اسلام کی دینی مجلس اور دینی اجتماع ہوا ہو، تو یہاں پر غیر مسلمین کا آنا، یہاں پر ان کو بلانا کس طرح ہے؟ تو بن باز رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا ہے، تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے۔ تو چلو ویڈیو شروع کریں، بسم اللہ۔ سؤال يقول هل يجوز إشراك غير المسلمين في المؤتمرات الإسلامية وما حكم ذلك؟ تو بن باز رحمہ اللہ سے سائل سوال کر رہے ہیں کہ دینی مجالس اور دینی اجتماع میں مشرکین اور غیر مسلمین یا کفار یہ لوگوں کا آنا، یہ لوگوں کا شرکت کرنا کس طرح ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ ما سبق لي في هذا شيء۔ تو اس کے لیے کوئی منع کی چیز نہیں ہے، اور اس میں کسی طرح کا حکم یا سلف سے کوئی قول ثابت نہیں ہے، تو اس میں شرکت سے روکنے کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، باقاعدہ شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ما أعلم مانع إذا رأى الداعي المؤتمر في دعوة الإسلام وبيان حقيقة الإسلام ومحاسنه أن يدعو بعض القادة والكبراء الذين يرجى في دعوتهم إسلامهم وإسلام وراءهم، مثل ما كان يحضر عبد الله بن أبي بن سلول المجتمعات وأشباههم من المنافقين لأنهم يتظاهرون بالإسلام، فدعوة الرؤساء من الكفرة الذين يرجى في حضورهم مؤتمرا إسلاميا يدعو إلى الإسلام۔ تو بن باز رحمہ اللہ دلیل دیکھ کر بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح دینی مجالس میں جہاں پر دین کی بات ہوتی ہو، حقی بات ہوتی ہو، اسلام کے بہترین چیزیں، اس کے خوبصورت چیزوں کی وضاحت ہوتی ہو، تو وہاں پر ان لوگوں کا آنا، مشرکین اور کفار کا آنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلانا بھی چاہیے، بلا کر ہم حق کی بات پہنچانا بھی چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی اور اس طرح اور کئی منافقین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کا لحاظ رکھتے تھے اور یہ اللہ کے رسول کے مجالس میں شامل ہوتے تھے۔ ويبين حقائق الإسلام إذا رأى ولي الأمر
أو الداعي إلى المؤتمر الإسلامي في مكان يصلح فيه دخولهم ووجودهم فيه مهما أعلم مانعا. تو جو بھی ولی العہد ہیں، حکمران ہیں اور جو داعی ہیں، اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو یہ باقاعدہ بلانا چاہیے اور ان کو بھی خاص پیغام پہنچانا چاہیے، اس میں کوئی منع کردہ حکم نہیں ہے. وهذا الأمر يحتاج إلى يعني بعض العناية إن الدعوة لابد يكون هناك عناية، لأني لا أعلم أنه سبق في هذا بحث في دعوة مثل هؤلاء. تو یہ ایک طرف سے بھی بتا رہے ہیں کہ جو حکمران ہیں، جو ولی العہد ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے باقاعدہ یعنی اجتماعات رکھے جائے جس میں ان لوگوں کا آنا کیا بولتے بلانا چاہیے اور ان کو شرکت کا موقع دینا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اسلام کے حقائق اور اس کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس میں کوئی منع کردہ چیز لكن نہیں ہے. فيما يظهر الآن أنه لو دعي من يرجى في دعوته الدخول في الإسلام وأن الله يرفع به أمته وجماعته ما له مانع الآن. تو اس بات سے ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، جس کی وجہ سے ان کا فائدہ ہو جائے گا. اس میں اس طرح ان کے آنے کی کوئی منع کردہ چیز على نہیں ہے. طريقة مناسبة إذا كان المؤتمر في يعني يناسب دعوته إليه، لأن المؤتمر الإسلامي يدعو إلى التمسك بالإسلام، إلى الدعوة إلى الإسلام، يبين محاسن الإسلام وما أشبه ذلك. نعم. تو آخر میں باز رحمہ اللہ نے ہی کہا کہ ان لوگوں کو بلانا چاہیے اور دین اسلام کی حقانیت اور ان کے محاسن اور اس کے خوبصورت احکامات اور اس کے اخلاق کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اس بات کو اچھا پسند کرے اور اس بات کو قبول کرے اور وہ ہدایت پا سکے. تو اس طرح غیر مسلمین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہر جگہ جب ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ مساجد میں بھی اور جہاں پر بھی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو شرکت کی جا سکتی ہے اور ان کو بہترین چیزیں بتائے جا سکتے ہیں. خاص طور پر ہندوستان میں بات یاد رکھیں کہ الحمدللہ تبلیغ کے نام پر ہمارے مسلمانوں تک یہ صحیح بات پہنچائی جاتی ہے، مگر غیر مسلمین تک کون پہنچائے گا؟ اور کئی ایسے جماعتیں ہیں جو اپنی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کی طرف بات کرتے ہیں، تو کون اسلام کو صحیح معنوں میں دوسروں تک، غیر مسلمین تک، مشرکین اور کفار تک کون پہنچائے گا؟ مشرکین کو خاص طور پر کون شرک سے روکے گا؟ اس وجہ سے ان لوگوں کو خاص طور پر دعوت دینا چاہیے اور صحیح معنوں میں ان کو علم پہنچانا چاہیے تاکہ یہ صحیح ہدایت پا سکے اور صحیح شریعت کو سمجھ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق بات پہنچانے اور ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.